مولاي صل وسلم دائما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ 28واں پارہ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو نذیر کو ملک بدر کر دیا اور فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، تو آپ نے انصار سے کہا جتنا ہمیں مال فے ملے گا وہ سارے کا سارا مہاجرین کو دے دیتے ہیں، تم اپنے مال واپس لے لو یا ہم برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ فرماتے ویسے ہی ہوگا، ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ بھی رکھ لیں، جو مال غنیمت ہے وہ بھی رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بڑے راضی ہوئے۔ اب جو مال فے ہے اس کے بارے فرمایا کہ مال فے کے سب سے پہلے حقدار ہے مہاجر، پھر ہے انصار، اور پھر وہ جو ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں پہلا حق مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، اور تیسرا جو ان کے لیے دعا کرتا ہو اور ان کے بارے دل میں کجی نہ رکھتا ہو۔ تو جو مہاجرین اور انصار کے بارے میں رافضی ہو، بدبخت ہو، ان کے بارے برے کلمے کہتا ہو، کجی رکھتا ہو، وہ اس کا حقدار نہیں۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مال فے کسے کہتے ہیں اور مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کر کے، جہاد کر کے حاصل کیا جائے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے ملتا ہے۔ یہود نے پروپیگنڈا کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آ کے انہوں نے باغ کا مطالبہ کیا۔ اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک اہل سنت کہلوانے لگے اور دوسرے اہل تشیع کہلوانے لگے۔ بنیاد کے بنی حضرت فاطمہ الزہرا نے مال فے میں سے حصہ مانگا تھا کہ باغ فدق دے دے، جناب ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا۔ یاد رہے یہ روایت اگرچہ موجود ہے مگر محققین نے اس کا انکار کیا، کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو حق مانا جائے تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا حضور سے باغ فدق مانگنے کے لیے آئیں تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو کیا وہ پھر بعد میں حضرت ابوبکر کے پاس آ گئی؟ یہ کون سا کردار حضرت فاطمہ کا پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ تو جنت کی خاتون تھی، ان کو دنیاوی مال و متاع سے کیا لینا دینا؟ اور اس بات کو بنیاد بنا کے حضرت ابوبکر پہ تہمت لگائی، حضرت عمر پہ تہمت لگائی، حضرت عثمان کو برا بھلا کہا گیا۔ لہٰذا یہ بات محققین کہتے ہیں سرے سے غلط ہے۔ نہ حضرت فاطمہ الزہرا مانگنے کے لیے آئیں اور نہ حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کیا۔ یہ پروپیگنڈا ہے۔ جس طرح آج دیکھیں نا کہ میڈیا سارے کا سارا ان کے کنٹرول میں ہے۔ آج پورا دن لاہور میں پنجاب کالج میں کیا ہوتا رہا، میدان جنگ بنا رہا۔ کسی چینل نے لکھا ہے پنجاب کالج کیا لکھتے تھے؟ نجی کالج میں مسئلہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ پنجاب کالج کا جو مالک ہے اس کے پاس پاور ہے۔ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے جبکہ سوشل میڈیا ہے اور ہر بندے کی ایکسیس موجود ہے، تو اس زمانے میں کیا نہیں ہوتا تھا؟ حضرت عمر کے بارے کہ حضرت عمر چلے گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور وہ حاملہ تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ گر گیا۔ یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ سارے کا سارا ان کے قبضے میں ہے۔ اپلیکیشنز چند ایک کے سوا بڑی ساری کی ساری ان کے پاس ہے۔ ٹک ٹاک چائنا کے پاس ہے جو کہ زیادہ چلتے، بقیہ سارے انہی کے پاس ہے۔ تو اپلیکیشنز میں آپ دیکھیے یہ سارے کے سارے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ عام شخص، عام مسلمان یہ ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، ان کی جھوٹی باتوں کے پریشر میں آ جاتا ہے اور اسی بات کو حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ یہ ابن ابی نے کہا تھا تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تمہیں یہ نکالیں گے تو میں 2000 بندوں کے ساتھ تمہارا دفاع کرنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا کہتے تھے؟ اگر تم نکالے گے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہرگز تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہ مانیں گے
وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور بالفرض اگر ان کی مدد کی بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو بھی ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہ پائیں گے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے. اے مسلمانوں، ان کے دلوں میں کس کا ڈر ہے؟ تمہارا. اللہ سے نہیں ڈرتے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے، صحیح ہے کہ غلطی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں اللہ نیڑے کے کسون نیڑے. کیوں ہے ماسٹر صاحب؟ اللہ نیڑے کے کسون نیڑے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا، مکے سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں. أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، یا دیوار کے پیچھے سے. سامنے نہیں آئیں گے، پیٹھ پیچھے رہیں گے، دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، آپس میں ان کی جو آنچ ہے وہ بڑی سخت ہے. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، تمہیں انہیں جتھا سمجھو گے جبکہ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل الگ الگ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کی کہاوت، شیطان کی مثل جب اس نے آدمی سے کہا اکفر، کفر کر. فَلَمَّا كَفَرَ، پھر جب اس نے کفر کیا، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، تو اس نے کہا میں تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. شیطان ورغلاتا ہے، بندہ اس کے نرغے میں آ جاتا ہے. آخر میں کیا کہتا ہے شیطان؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈرتا وہ ہے چونکہ اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے. شیطان ہو کے اللہ سے ڈرے، بندہ ہو کے اللہ سے نہیں ڈرے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہے. حضرت اقبال کہتے ہیں یہ شیطان اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہے، اس نے عبادت بھی بڑی کی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس نے چپے چپے پر عبادت کی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کے سجدے کا نشان نہ ہو. اسی بنا پر تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں کا استاد بھی ہو گیا. فرشتے بعض روایات میں اس کے پاس آئے کہ ہم نے لوہے محفوظ پہ دیکھا ہے ہم میں سے کوئی راندہ درگاہ ہوگا، دعا کیجئے. تو شیطان نے کیا کہا؟ اے اللہ ان کو راندہ درگاہ ہونے سے بچا لے. خود ہی نکال دیا گیا، خود ہی ذلیل و رسوا ہو گیا. اب یہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کو رب العالمین بھی مانتا ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں جب جبریل اس سے ملے نا، تو جبریل فرشتوں کا سردار ہے اور یہ شیطان ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا، یعنی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو جناب جبریل کہتے ہیں یہ کیا کیا تو؟ انکار کیا ہے، اور جو بلند رتبہ اللہ نے تجھے دیا تھا وہ رتبہ تو نے کھو دیا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے. یہ جو میں نے انکار کیا ہے اور میرے انکار کی وجہ سے یہ جو دنیا میں جولانیاں ہیں یہ میرے انکار کی وجہ سے. پھر آخر میں کہتا ہے اے جبریل میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو اس کو ایک مستی ہے. وہ مستی کس چیز کی؟ میں بڑا موحد ہوں. جس طرح بعض لوگوں کو مستی چڑھ جاتی ہے نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سے بڑا توحید پرست ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ توحید کے بارے اپنا ہی ایک نظریہ رکھتے ہیں، اپنے علاوہ ہر مسلمان کو مشرک سمجھتے ہیں. جو کس کو پکار لے اس کو بھی مشرک سمجھتے ہیں، جو یا غوث کہہ دے اس کو بھی مشرک سمجھتے ہیں. حالانکہ پکارنا یہ شرک تو نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو پکارتا نہیں ہے تو کیا مشرک ہو جاتا ہے؟
پھر کہتے ہیں جی نہیں مردے کو نہیں پکار سکتے. سرکار جب بھی قبرستان جاتے تھے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اور یا پکارنے کے لیے آتا ہے، اے قبر والو تم پہ سلام. پکارنا شرک ہوتا تو سرکار سے بڑھ کے کون موحد ہے؟ اب اس کے اندر شیطان کے اندر مستی کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں بڑا موحد ہوں، یا اللہ میں نے تجھے مان لیا، تیرے سوا میں نے کسی کو نہیں مانا. تو فرشتے موحد نہیں ہیں. فرشتوں نے بھی اللہ کے حکم کو سنا اور سمجھا اور سر جھکایا. فرشتوں تم نے سر کیوں جھکایا؟ اب فرشتوں کی ایک سوچ ہے جس کو ملکوتی فکر کہتے ہیں. عرض گزار ہوئے مولا جب تجھے مان لیا ہے اب تو جس کو منوائے گا مانتے جائیں گے. تجھے جو مان لیا، تو نے کہا اس کو سجدہ کرو، ہم نے مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا. یہی توحید ہے کہ مولا کی ماننا، یہی اصل توحید ہے. آج تک دوستو یہ دو فکریں چلی آ رہی ہیں، ایک ملکوتی فکر ہے اور ایک ابلیسی فکر ہے. ابلیسی فکر کہتی ہے کہ بھئی ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے، اور ان کی توحید کا اپنا ہی ایک الگ سے پیمانہ ہے. اور ملکوتی فکر کیا کہتی ہے؟ مولا جب تجھے مان لیا اب تجھے جس کو منوائے گا مانتے جائیں. دیکھیے فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ کفر کر. جب بندہ کفر کرتا ہے کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پروردگار ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہے. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ آج ہم موجود ہیں، ہم میں سے ہر شخص سونے سے پہلے صرف 15 سیکنڈز لگا لیے تھے، یہ سوچے میں نے کل کے لیے کیا کیا، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا دیا. کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، ایسا بلایا کہ کچھ یاد نہ رہا. اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق لوگ. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی مراد کو پہنچے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اللہ اکبر، اس کا روب، اس کا جلال لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہہ رہا ہے، پھر بھی لوگ کانپنا شروع کر دیتے. رکت طاری ہو جاتی ہے کہ رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، ہر نہاؤ ایاں کا جاننے والا. هو الرحمن الرحیم، وہی ہے بڑا مہربان رحمت فرمانے والا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الملک، بادشاہ ہے. القدوس، نہایت پاک. السلام، سلامتی دینے والا. المؤمن، امان بخشنے والا. المہیمن، حفاظت فرمانے والا. العزیز، عزت والا. الجبار، عظمت والا. والمتکبر، المتکبر، تکبر والا. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. واللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ خالق بنانے والا، الباری پیدا کرنے والا، المصور ہر ایک کو صورت دینے والا. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں سب اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. پیچھے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور یہ ساری برکت والے. یہاں پہ
اس آیت میں فرمایا المصور، تصویر بنانے والا۔ تو کیا انسان مصور نہیں بن سکتا؟ دیکھیے تصویر بنانے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، تصویر بنانا یہ درست نہیں ہے، جاندار کی تصویر بنانے سے روکا گیا۔ رہ گئی کیمرے کی بات، تو وہ اس طرح تصویر نہیں ہوتی، وہ ایک عکس ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جو تصویر بنائے گا اللہ حشر کے دن کہے گا یہ تو نے بنائی تھی؟ ہاں مولا، فرمائے گا اب اس میں جان بھی ڈال۔ کچھ صفات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جس طرح المتکبر، وہ متکبر ہے لیکن ہمارے لیے تکبر کرنا ناجائز ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے متکبر پسند نہیں ہے، شیخی بگاڑنے والے مجھے پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ اس کی صفت خاص ہے۔ کچھ صفات اس کی ایسی ہیں جو وہ پسند کرتا ہے کہ بندوں میں آ جائے، کہ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کی عطا سے آگے اللہ کے بندوں کو بھی جو تقسیم کرے اللہ کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے۔ کچھ اس نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھی، تو یہ مصور، تصویر بنانا ہاتھ کے ساتھ خصوصاً، یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اچھا یہ مسئلہ بھی یاد رہے، گھروں میں اگر تصاویر ہوں تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اگر تصویر بند پڑی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تصویریں ڈیولپ کروا کے رکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی تصویروں کی ممانعت ہے جو قد آدم تصاویر ہوں، کسی نے ابا جی کی لگائی ہے، اپنے بزرگ کی لگا رکھی ہے، یا غوث پاک کی خیالی تصویریں بازاروں میں مل جاتی ہیں، داتا صاحب کی، لال شہباز قلندر کی خیالی تصویریں۔ حالانکہ بزرگوں کی خیالی تصویریں بنانا لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا ان کو لگایا جاتا ہے اور جب بھی بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، ایسی تصویروں کی ممانعت ہے۔ خواہ اپنے ابا جی کی لگائیں، اپنے شیخ کی لگائیں، اپنے کسی عزیز کی لگائیں، ایسی قد آدم تصویر لگانا، جب آپ گھر میں داخل ہوں، دکان پہ داخل ہوں، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل جھک جائے، ایسی تصاویر لگانے کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الحشر مکمل ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ الممتحنہ، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ شان نزول ابتدائی آیات کا سماعت کر لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے لیے آپ نے لشکر تیار کی، لشکر جرار تھا، تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ نے مولا علی کو بلایا، ساتھ حضرت زبیر کو بلایا اور حضرت مرصد غنوی ان کو بلایا۔ آپ نے فرمایا تینوں جاؤ، ایک مقام کا نام لیا، غالباً اس کا نام تھا روضۃ الخاف۔ فرمایا وہاں تمہیں ایک عورت سانڈنی پر سفر کرتی ہوئی ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ مولا علی اپنے دیگر ساتھی صحابہ کے ہمراہ روانہ ہوئے، اسی مقام پر جہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اسی طرح ایک اونٹنی، ایک خاتون سانڈنی پر سوار تھی اور مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت علی نے روک لیا، کہا خط نکال، کہ لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عزت کے ساتھ خط نکال دو۔ جانتے تھے محبوب نے فرمایا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے، خط نکال، میرے پاس نہیں ہے۔ اب حضرت علی نے سختی کی اور فرمایا اگر تو نے خط نہ دیا تو ہمیں تیرے کپڑے بھی پھاڑنے پڑے تو کپڑے بھی تیرے اتار کے خط نکال لیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو میری جان چھوڑنے والے نہیں، اس نے جوڑا بنایا ہوا تھا، جوڑا کھولا، اس میں سے خط نکالا اور خط نکال کے دیا۔ اب خط تھا ایک صحابی کی طرف سے کفار مکہ کے نام، اس صحابی کا نام تھا حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے، سرکار کے بڑے جانثار تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مسلمان تم پہ حملے کی تیاری کر، تہس نہس کر دیں گے، مکہ فتح کر لیں گے، سیلاب کی مانند تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور اگر یہ جم غفیر نہ بھی آئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آ جائیں نا، مکہ فتح کر کے جائیں گے کہ اللہ نے ان کی مدد کا وعدہ کیا۔
مولا علی نے یہ خط آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو سرکار نے حضرت حاطب کو بلایا. حاطب یہ کیا؟ حضرت عمر غصے میں آ گئے، یہ تو منافق ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے. اور آپ جانتے ہیں صحابہ میں بدری صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، پھر ان میں عشرہ مبشرہ کا رتبہ، پھر ان میں خلفائے راشدین کا رتبہ، خلفائے راشدین میں جناب صدیق کا رتبہ. کہا یہ بدری صحابی ہے، اس کے بارے ایسی بات نہیں کر. حاطب یہ کیا کیا؟ تو ان کو ہمارے راز افشا کر رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے مسلمان یہاں مدینہ منورہ میں ہیں ان کے پیچھے اگر اعزا و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ساتھ کوئی تگڑا بندہ بھی ہے کہ کفار رشتہ داروں کو نقصان نہیں دیں گے. یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، اور میرے کچھ رشتہ دار بھی ہیں. میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ کوئی تگڑا بندہ نہیں ہے. اگر یہاں سے ہم حملہ آور ہوئے تو میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو میں نے یہ ایک خط دیا ہے، اور اس میں ظاہراً کوئی راز ایسا نہ تھا. ان کو پتا تھا کہ بھی آ رہے ہیں، اس میں کوئی خصوصی راز نہیں تھا. میں نے صرف ان کی ہمدردی لینے کے لیے کہ میرے بچے کو کچھ نہ کہے، میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہے، یہ میں نے خط ان کی طرف روانہ کیا. انہوں نے یہ عذر پیش کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ ابتدائی آیات سورۃ الممتحنہ کی نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب پہلا ہی جملہ حضرت حاطب نے سنا نا تو مچل گئے، جھوم گئے. اللہ نے مجھے ابھی بھی ایمان والوں کی فہرست میں رکھا، مجھے اللہ نے منافق نہیں کہا. اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. اب یہ کتنی بڑی آیت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم نے ملنا ہوتا ہے، ہم ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. مل لو، ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دوستی تو نہ کرو، دل تو نہ دے بیٹھو. تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی کے ساتھ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، گھر سے نکالتے ہیں، جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں. کس وجہ سے؟ اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو. تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ پیام محبت بھجواتے ہو. یہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کے ساتھ محبت کی پینگیں. وہ جب دل کرتا ہے، جس ملک پہ دل کرتا ہے حملہ کر کے تباہ کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری نظروں کے سامنے عراق تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، افغانستان برباد کر دیا، اور لبنان کا کیا حال کر دیا، ملک شام کو تباہ کر دیا گیا، اور غزہ کا کیا حال، فلسطین کا کیا حال کر دیا. یہ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. وانا اعلم، اور یہ سمجھتے ہیں جو انہیں پیغام محبت بھجواتے ہیں، ان کو شکایتیں لگاتے ہیں، فلاں ایسے فلاں ایسے، سمجھتے ہیں ہم بڑے سیف ہیں. ان کا کام نکل جائے تو وہ کون دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون تھا، کیسا تھا، بس کام نکل گئے اس کو گرا دو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا. اب یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اعزا و اقربا میں کوئی ایسا بندہ ہو جو منافق ٹائپ ہو، لوگوں کو نقصان دینے والا ہو. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی چلو خیر ہے، ہمیں تو نہیں نا اس نے نقصان دیا، ہمارے ساتھ تو ایسے نہیں نہ کیا. نہیں، اسلام میں بھی آپ نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا اس کا؟ اس کو اسی وجہ سے شے ملی ہے، مجھے کون کو پوچھنے والا، مجھے کون، میں تو جس طرح پہلے لوگ تھے اسی طرح میرے ساتھ اب ہیں. اللہ فرماتا ہے پیام محبت نہ بھجوا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء،
اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے. یہ جنہیں تم پیغام بھجواتے ہو نا دوستی کے، اگر تمہیں یہ پکڑ لیں پا لیں تو تمہارے دشمن ہوں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ دراز کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ. پاسپورٹ پہ لکھا ہونا احمدی تو فوراً سے پہلے ویزا ملتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے تو صرف پاسپورٹ پہ ہی لکھوانا ہے، باہر ہی جانا ہے، اور ہم نے صرف ان کو ایک ایفیڈیوٹ ہی دینا ہے، ہمیں ہماری جان کو یہاں پہ خطرہ ہے، لہٰذا ہم نعوذ باللہ یہ اسلام مذہب چھوڑ کے احمدیت کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ویزا لگنے میں آسانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے ان کی تو تمنا ہے. وَوَدُّوا، وَدَّ وَدُّ کا مطلب ہوتا ہے دل کی آرزو. ان کے دل کی آرزو کیا ہے؟ لَوْ تَكْفُرُونَ، کسی طرح تم کافر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. ماں بیٹی سے جدا ہو جائے گی، بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا، بھائی بہن عزیز رشتہ دار کچھ کام نہ آئیں گے. یفصل بینکم، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دیا جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء وبدا، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی. ابداً، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا کہنا لابیہ، اپنے باپ سے، کیا لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا. وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم لوٹے. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں پھرنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے. ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو. ومن یتولی، اور جو منہ پھیرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں اللہ ہی کو ہیں، سب خوبیاں اسی کو. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے. دوستی ہو گئی بعد میں، جب مکہ فتح ہوا تو بے شمار لوگ ایمان لے آئے. اللہ کہتا ہے جو اب تمہارے دشمن ہیں قریب ہے اللہ دوست کر دے. تو ابو سفیان بھی پھر اسلام لے آئے، حضرت ابو سفیان ہو گئے. حکمت کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امان لے، جو کعبہ کے پاس آ جائے، کعبہ کے پردوں کو تھام لے، وہ بھی امان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امان دی. اور اسی موقع پر وہ وحشی جس نے جناب میر حمزہ کو شہید کیا تھا وہ بھی ایمان لایا. جب ایمان لایا نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ ظاہری طور پہ حدیثوں میں الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر. کیوں؟ مجھے چچا یاد آتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اے وحشی تو میرے سامنے آئے گا نا تجھے شرمندگی ہوگی. اور پھر کیا فرمایا؟ جا وحشی میں تجھے طائف کا گورنر بنا رہا ہوں. چچا کے قاتل کو میرے مصطفیٰ نے طائف کا گورنر بنایا. کون کرتا ہے ایسے؟ کیا گورنری کر، میرے سامنے نہ آیا. تو اللہ کہتا ہے، اور پھر یہی وحشی نے بعد میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. اور یہ وحشی کہا کرتے اس کا حافظہ اتنا تیز تھا، بچپن میں اس کو کسی نے کسی جگہ، چونکہ یہ ملازم تھا نا، غلام تھا، وحشی کو کسی نے بھجوایا کہ جاؤ فلاں سردار کے پاس جاؤ. یہ سردار کے خیمے میں جانے لگا نا تو
اندر سے آواز آیا کہ سردار کو مبارک ہو، اس کے بچہ ہوا ہے، اور وہ بچہ لپیٹ کے باہر لایا جا رہا تھا، وحشی اندر جا رہا تھا، بس اتنا سا دیکھا۔ سال ہا سال کے بعد یہ وحشی ایک اور سردار کے پاس گیا، دور دراز، اور کوئی بات ہوئی نا تو وحشی کہتا ہے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ تو فلاں سردار کا بیٹا ہے، تیرا چچا فلاں ہے، تیری چاچی فلاں ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، تیری نانی کا نام یہ ہے۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا آج سے اتنے سال پہلے میں تیرے ابا سے ملنے کے لیے جب خیمے میں آ رہا تھا، تجھے لپیٹ کے باہر لایا جا رہا تھا، میں نے تیرا پیر دیکھا تھا، آج میں نے تیرا پاؤں دیکھا ہے تو میں نے پہچان لیا۔ اتنا حافظہ عربوں کا مضبوط ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ لکھنے کا تردد نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے اور اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے، حافظہ ان کا بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ تو یہ وحشی جس نے بعد میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا کہتا ہے میں نے ایک بہترین ہستی کو شہید کیا اور ایک بدترین شخص کو قتل کیا۔ بہترین کون کا؟ حضرت امیر حمزہ، اور بدترین کون کا؟ مسیلمہ کذاب۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بے شمار لوگ ایمان لائے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، تو طلقاء ہیں، بھی ایمان تو لے آئے نا، سرکار کو دیکھا، سرکار کی صحبت اختیار کی، صحابیت کا رتبہ پایا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا؟ یعنی یہ بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف اور جناب ابو سفیان کے خلاف، ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب نے ان کو معاف کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں قلم کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے؟ ہاں بھائی کتنی نیکیاں تھیں، کتنے دن انہوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیے رکھا، کب کیا، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے ہیں تمہارے دشمن، ان میں دوستی کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا گیا ابن آدم کا دل، اللہ کہتا ہے میری 2 انگلیوں میں ہوتا ہے، میں چاہوں تو سیدھا کر دوں، چاہوں تو الٹا کر دوں۔ وہ ایک جھگڑا آیا نا تو خاتون کہنے لگی میرا شوہر اپنے بھائی سے نہیں بولتا، بڑے مسائل ہوتے ہیں، جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر بھی سلام نہیں لیتے، بڑی سبکی ہوتی ہے۔ بڑا سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں، کیا کریں؟ میں نے یہ حدیث سنائی، اللہ کہتا ہے یہ دل جو ہے نا ہماری انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ایسے کر دیں چاہے تو ایسے کر دیں، جب اللہ نے ایسے کر دیا خود ہی سیدھے ہو جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نہیں نکالا، ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرو۔ لڑائی کس کے ساتھ لڑنی ہے؟ جو تم سے لڑے۔ بعض لوگ اتنے متشدد ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر کافر کو مار دیں، کالج ہے تو کالج پہ حملہ کر دیں، ہسپتال ہے تو ہسپتال پہ حملہ کر دیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان سے نہیں لڑنا، لڑنا کن سے ہے؟ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال کیا اور تمہیں گھروں سے نکالا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے، واخرجوکم من دیارکم، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، کہ تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ستمگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے، مہاجرات، اپنے گھر چھوڑ کر آئیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان کرو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آئے گا تم نے واپس نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا تھا نا آپ کا کوئی بندہ مدینہ منورہ سے مکہ آ گیا نا، ہم نے پکڑ لیا، ہم نے نہیں دینا، لیکن اگر ہمارا آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے واپس کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی، ظاہراً تو یہ سبکی تھی، آپ کا بندہ آئے گا تو ہم نے واپس کرنا ہے، ہمارا آئے گا تو واپس نہیں کرنا۔ اب دیکھیے حکمت کیا ہے، فرمایا جو ادھر سے آئے گا وہ مسلمان ہو کر آئے گا، اللہ حامی و ناصر ہوگا، ایمان اس میں ہوگا، اور جو ہم میں سے جائے گا وہ تو مرتد ہو کے ہی جائے گا نا، تو جو مرتد ہو کے چلا گیا ہمارا اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اب عورتوں کا ذکر نہیں تھا کہ خاتون اگر وہاں سے آئے
یا یہاں سے اگر جائے تو کیا کرنا ہے؟ اب خواتین کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ یعنی کیا امتحان کرنا ہے؟ دیکھ لو ایمان والی ہیں، کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ بھئی دلوں میں جھانک کے، دلوں میں کون جھانک کے دیکھتا ہے؟ صرف اللہ۔ حضور کے منہ بولے بیٹے کا نام تھا جناب زید بن محمد کہتے تھے، بعد میں زید بن حارثہ۔ یہ زید بن حارثہ نے ایک جنگ میں کافر کو نیچے گرایا، اوپر چڑھ گئے، گردن اتارنے لگے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جناب زید کہنے لگے تو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، گردن اڑا دی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اس کو نیچے گرایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کہ تو ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، میں نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا؟ جی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا تھا، لیکن تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، میں تو مارنے لگا تھا اس کو، اس وجہ سے پڑھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ پھر ساتھ ہی فرمایا اے اللہ جو اس نے کیا ہے میں اسے بری ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، بظاہر پڑھ لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مذہبی زومبیز ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، ہر شخص پہ وہ کفر کے فتوے ٹھوکتے نظر آتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے کو مارتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، جتھے کے جتھے بنے ہوئے ہیں، ویلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف مذہبی لوگ نہیں، ویسے ہی آپ دیکھیں کہ جب بندے کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو اس کا ذہن شیطان کی مادگاہ ہو جاتا ہے۔ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، نہ دنیاوی نہ دینی تعلیم، نہ علمی مجالس میں شرکت کی ہے، فقط جذباتی نعرے بازیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پہلی وحی پڑھنے کے بارے نازل نہیں کی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھیں گے تو حقیقت سمجھ آئے گی۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو۔ مومن ہو تو کافر کو واپس نہیں کرنے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، انہیں حلال نہیں، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا ہے۔ وہ کہے نا کہ ہم نے تو اس پہ اتنا لگا دیا ہے، حق مہر دیا ہے، تو جو انہوں نے لگایا ہے اس کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وہ جو مسلمان ہو کے آئی ہے اس کو واپس نہیں کرنا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ کافر عورت کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ کون سی کافر؟ تو کتابیہ، یعنی یہودی ہو یا عیسائی، اس کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے اس کو مسلمان کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے جو کتابی ہیں یہ کتابی بھی نہیں ہیں، کلمہ پڑھا لے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، مذہب کا پتہ ہی کوئی نہیں، آسانی کے ساتھ وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میں ہندنی کے ساتھ نکاح کر لوں، جائز نہیں۔ میں کسی بدھ مت کے ماننے والی کے ساتھ نکاح کر لوں، جائز، اس لیے کہ وہ کتابیہ نہیں ہے۔ دوسرا کہ برعکس ہو جائے، کوئی خاتون کہے میں عیسائی مرد سے شادی کر لوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ان کی خاتون کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، کیوں بھائی یہ ڈسکریمنیشن کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد قوام ہوتا ہے، مرد مسلمان ہونا وہ عورت کو ایک نہ ایک دن اس طرف لے آئے گا، لیکن اگر مومنہ کسی گھر میں چلی جائے اور نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ آگے سے کافر بن جائے یا کافر نکل آئے، وہ اس کو بھی تباہ کرے گا، اس کو بھی خراب کرے گا زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ۔ تو خاتون کا کسی مرد کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ آ جائیں یہ واپس نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ ان کے شوہر کہیں کہ ہمارے تو اتنے پیسے لگے ہیں تو جو خرچہ ہوا ہے وہ دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کے مہر انہیں دے دو۔ اس لیے کہ شوہر جب کافر ہو اور خاتون مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو خود بخود نکاح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا،
اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم کافروں کو سزا دو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دو، مثل ما انفقوا، جو ان کا خرچ ہوا تھا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ بیعت کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے؟ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب امر ہے۔ بیعت کا با یبیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اپنا آپ سپرد کر دینا، اور آج کل کی اصطلاح میں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کہنا کہ مجھے اللہ تک جانے کا رستہ دکھائیں، میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، آپ مجھے رستہ دکھائیں۔ تو وہ اللہ اللہ کرواتا ہے، ذکر اذکار، نماز روزے کی پابندی، اس راہ پہ لگا دیتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا رستہ ہو۔ تو بیعت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے کہ کسی ایسے کی پیروی کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا سامان عطا کیا۔ اچھا، جب تمہارے حضور حاضر ہوں، کیوں؟ یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ کس بات پہ بیعت کرنی ہے؟ شرک تم نے نہیں کرنا، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ بدکاری، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں، وارجلہن، اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، فبایعہن، تو ان سے بیعت کر لو، نہ بہتان لگائیں گی غلط کاری کے حوالے سے، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولاد کو قتل کریں گی، فبایعہن، تو محبوب ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ کون لوگ؟ یہودی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے آس توڑے بیٹھے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر آس توڑ بیٹھے ہیں قبر والوں سے۔ قبر والوں سے ان کو آس کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی مر گئے، ختم ہو گئے، اب کس نے آنا ہے، کون اٹھائے گا، وہ بالکل ہی مایوس ہو۔ ہم قبر والوں سے مایوس نہیں ہیں، یہ ایسے ہی لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے کہ یہ قبر کو پوجتے ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں۔ قبر کو کوئی بھی نہیں پوجتا، اگر کوئی قبر کو پوجے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بھی جاتا ہے اس نیت کے ساتھ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب کچھ ایسے بدبخت آگے انہوں نے بتنگڑ بنانا شروع کر دیے، یہاں پہ دیکھیں یہاں فلاں جانور دفن تھا تو انہوں نے آگے مزار بنا لیا، فلاں کر لیا۔ ایسوں کے پاس کون جاتا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں گئے۔ وہ جس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، جن کی تعلیمات معلوم نہیں ہے، ایسوں کے پاس تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ آج دیکھیے نا، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس منایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ معترض ہوئے، مجھے سوال بھی آئے کہ غوث تو اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم آپ کہہ رہے ہیں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ غوث کا معنی مدد کرنے والا، غوث اعظم بڑا مدد کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں صدیق کون ہے؟ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے؟
مخلوق ہونے کے اعتبار سے. اور یہ نہیں ہے کہ بھئی نبی صدیق اکبر نہیں ہے صحابی ہونے کے اعتبار سے. جب تک ونڈ نہ کی جائے، تقسیم نہ کی جائے، معاملہ سمجھ نہیں آتا. اچھا، ایک لفظ اگر مختلف شخصیات پہ بولا جائے تو معنی بھی مختلف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ہستی کے لیے رب استعمال کیا ہے. اللہ نے خود کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. ادھر والدین کے بارے کیا فرمایا؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا. کیا شرک ہو گیا؟ شرک نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو جب آزاد ہو کے اپنے آقا یعنی رب کے پاس جائے گا تو کہنا ایک بے گناہ بھی قید ہے. تو اتنا کہنے سے جناب یوسف نعوذ باللہ موحد نہ رہے. اگر ایک لفظ کسی شخص کے بارے جو مخلوق ہے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی دوستو اور ہوتا ہے. خالق کا کوئی انکار نہیں کر رہا. اللہ سے بڑھ کے کون مدد کرنے؟ حقیقی مدد اللہ ہی تو کرتا ہے. اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اور ڈاکٹر دوا دیتا ہے ہم اس سے تندرست نہیں ہو جاتے. ہم کیا کہیں گے کہ یہ شرک ہو گیا؟ کوئی پوچھے جی آپ کو کس دوا سے افاقہ ہوا، آپ کو آرام کہاں سے ملا؟ آپ کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر سے آرام آیا ہے. آرام تو اللہ کی ذات دیتی، شفا تو مولا کی ذات دیتی. تو الفاظ اگر ایک جیسے ہوں تو بندہ مشرک نہیں بن جاتا. ایسے ہی ہر کسی پہ شرک کا فتویٰ ڈال دینا اور کہنا جی فلاں بھی مشرک ہے فلاں بھی مشرک ہے، یہ ہرگز پسندیدہ امر نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. صدق اللہ مولانا العظیم.